اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اس ٹاپک کا نام ہے مقصد حیات کی تکمیل، کہ ہماری زندگی کے جو مقاصد ہیں یہ کس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، آج ہم نے جو باتیں ذکر کرنی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس کسی شخص نے بھی ان چیزوں کو سیکھا، سمجھا اور عمل کیا تو وہ یقیناً دارین کی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اب سوچیں، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، تو یقیناً یہ باتیں بہت اہم ہوں۔ پیارے مسلمانوں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے بہت سارے دنیا کے فسادات، بہت سارے جھگڑے، بہت ساری نفرتیں ہم ختم کر سکتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، مقصد حیات کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے ہر ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شریعت کی جانب سے ہم پر جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے وہ کون کون سے ہیں، وہ کتنی طرح کے ہیں۔ آج کوئی شخص کسی نہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کسی کو گناہگار کہہ رہا ہے، کسی کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ عجیب حالت ہے۔ اور حالانکہ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کافر بندہ کب ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، گناہگار کس وجہ سے ہوتا ہے، کن چیزوں کے نہ کرنے کی وجہ سے یا کن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو آج یہ باتیں شریعت کی طرف سے جو ہم پر لاگو ہیں، شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا اور جن کاموں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کی تعریفات اور ان کا حکم آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ پیارے مسلمانوں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مقصد حیات کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کی طرف سے ہمیں جن کاموں کے کرنے اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے، یہ دونوں 5 قسم کے ہیں۔ یعنی جن کاموں کے کرنے کا اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے، یہ دونوں 5 قسم کے ہیں۔ اور اب ان میں سے کچھ کام وہ ہیں کہ جن کا کرنا شریعت کو مطلوب ہے، اور کچھ کام وہ ہیں کہ جن کا نہ کرنا شریعت کو مطلوب ہے۔ وہ 5 کام کہ جن کا ارتکاب شریعت کو مطلوب ہے، جن کا کرنا شریعت کو مطلوب ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب۔ یہ 5 کام ہیں جن کو کرنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، اور اسی طرح ان کے مخالف، ان کے اپوزٹ 5 کام ہیں کہ جن سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ وہ کون کون سے؟ حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ باعتبار حکم ان کی تعریفات، باعتبار حکم ان سب کی تعریفات یہ ہیں۔ نمبر 1، فرض۔ فرض ہر وہ عمل کہ جس کا کرنا لازم و باعث اجر و ثواب ہو۔ یعنی فرض ایسے کام کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا لازم ہو اور اس کے کرنے پر اجر و ثواب ہو، اور بغیر کسی عذر کے ایک مرتبہ بھی اسے ترک کر دینا، ایک مرتبہ بھی اسے چھوڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جیسے فرض نمازیں اور رمضان کے روزے، یہ فرض ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے فرائض ہیں
تو اس فرض کی باعتبار حکم تعریف سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرض ہر وہ عمل ہے کہ جس کا کرنا لازم ہے، جس کے کرنے پر اجر و ثواب ہے، ایک مرتبہ بھی بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کوئی بندہ اگر اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی بندہ انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے، تو کافر ہو جائے گا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کر دے، حج کی فرضیت کا انکار کر دے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، اسی طرح سے اور بہت سارے احکامات ہیں جو فرض ہیں ہم پر، اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ واجب ہر وہ عمل جس کا کرنا لازم و باعث اجر و ثواب ہے، بلا عذر ایک بار بھی ترک گناہ صغیرہ، اس پر اصرار کرنا یعنی اس کو بار بار کرنا اور بغیر توبہ کیے ہی مر جانا گناہ کبیرہ، اور انکار گمراہی ہے۔ سنت مؤکدہ ہر وہ عمل جس کا کرنا باعث ثواب، بلا عذر ایک دو بار ترک برا، اور چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ صغیرہ، اور انکار فقط گمراہی ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ ہر وہ عمل جس کا کرنا باعث ثواب اور بلا عذر ترک شریعت کو ناپسند ہے۔ بغیر عذر کے اس کو چھوڑنا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، لیکن اس ترک پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں، چاہے اس کی عادت ہی بنا لے، نیز اس کا انکار مناسب نہیں، لیکن اگر کوئی کرے تو اسے گمراہ نہ کہیں گے۔ جیسے عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ زندگی کے وہ تمام معمولات جنہیں آپ نے بطور عادت اختیار فرمایا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ مستحب ہر وہ عمل جس کا کرنا باعث ثواب اور اس کا ترک چاہے جان بوجھ کر ہی ہو، نظر شرع میں یعنی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں، نیز اس کے ترک و انکار پر گناہ یا گمراہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مستحب کا کوئی انکار کر دے یا اس کو چھوڑتا ہی رہے، جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے، تو تب بھی گناہ نہیں ہے۔ جیسے اپنے لیے از خود اچھی نیت کے ساتھ کسی مخصوص تعداد میں کچھ اذکار الہیہ متعین کر لینا، یعنی اپنے لیے کچھ خاص کر لے کہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے اور اتنی دفعہ کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، تو اب وہ اس کو اپنے لیے متعین کر لے، تو پھر بعد میں چاہے وہ اس کو نہ بھی کرے۔ پیارے مسلمانوں، یہ تو تھے وہ 5 کام کہ جن کا کرنا شریعت کو مطلوب ہے، اور باعتبار حکم ان کی تعریفات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ فرض کا حکم کیا ہے اور واجب کا کیا ہے، اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب۔ اب ان کے مخالف 5 کام ہیں، اور وہ ہیں حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اب ان کی باعتبار حکم تعریفات کیا ہیں؟ حرام، ہر فرض کا ترک حرام کہلاتا ہے، یعنی جس کام کو شریعت نے فرض کا بندہ اسے ترک کرے تو اس کا ترک کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے نماز قضا کرنا، یوں ہی ہر وہ عمل جس سے بچنا فرض و باعث ثواب ہے، ناجائز سمجھ کر ایک بار بھی ارتکاب گناہ کبیرہ، ناجائز سمجھ کر ایک مرتبہ بھی اس کام کو کرنا جس سے شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور حلال سمجھ کر کرنا یا اس کی حرمت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یعنی ایک کام ناجائز ہے، شریعت نے اسے حرام کہا ہے، اور بندہ اسے حلال سمجھ لے، حلال جان کر اس کام کو کرے، تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی حرمت کا انکار کرے یا اسے حلال سمجھ کر کرے تو یہ کفر ہے۔ جیسے شراب پینا اور سود لینا، اب شراب پینا حرام ہے، اب اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کر پیے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سود لینا حرام ہے، اب اگر کوئی اسے حلال سمجھے، حلال جانے
تو یہ کفر ہو جائے گا۔ مکروہ تحریمی، ہر واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہے۔ یہ شریعت نے جس چیز کو واجب کہا ہے، پیچھے ہم نے واجب کی باعتبار حکم تعریف کی ہے، تو کہا کہ ہر واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہے، جیسے صاحب نصاب کا قربانی اور طلاق یافتہ یا بیوہ کا عدت نہ کرنا۔ جیسے صاحب نصاب شخص ہے، اس پر قربانی واجب ہے اور وہ اس کو ترک کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یا ایک عورت، اسے طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد وہ عدت نہیں گزارتی، یا عورت اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہے، اب اسے اس کی عدت گزارنا ضروری ہے اور وہ نہ گزارے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی ہر وہ عمل جس سے بچنا لازم و باعث ثواب ہو، ہر وہ عمل جس سے بچنا لازم ہو اور اس کے بچنے پر اجر و ثواب ہو۔ یعنی واجب وہ کام تھا کہ جس کا کرنا لازم تھا، اس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جس سے بچنا لازم ہے اور اس کے بچنے پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ناجائز سمجھ کر ارتکاب گناہ صغیرہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی کو ناجائز بھی جان رہا ہو اور ناجائز سمجھتے ہوئے پھر بھی وہ عمل کر رہا ہو، وہ کام کر رہا ہو، تو فرمایا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اس پر اصرار گناہ کبیرہ۔ اصرار مطلب بار بار اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ جو کام مکروہ تحریمی ہے، شریعت نے جس سے منع فرمایا ہے اور وہ مکروہ تحریمی ہے، اور وہ اس کو بار بار کیے جا رہا ہے، بار بار کیے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو چھوڑے، کیونکہ اس کا چھوڑنا لازم ہے، چھوڑنے پر اجر و ثواب ہے، اس کو چھوڑتا نہیں بلکہ اسے بار بار کیے جاتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور حلال سمجھ کر کرنا یا اس کی حرمت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ حلال سمجھ کر کرنا یا اس کی حرمت کا، یعنی اس کے مکروہ تحریمی ہونے کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ جیسے کسی مسلمان بھائی کی بلا وجہ دل آزاری کرنا۔ اساءت، سنت مؤکدہ کا ترک اساءت ہے، جیسے بلا عذر ظہر کی سنتیں نہ پڑھنا، بغیر عذر کے ظہر کی سنتوں کو نہ پڑھنا، یہ اساءت کہلاتا ہے۔ یا ہر وہ عمل جس سے بچنا باعث اجر و ثواب، ہر وہ عمل جس سے بچنا باعث اجر و ثواب ہو۔ ایک دو بار کا ارتکاب برا ہو، ایک دو دفعہ اگر اس کام کو کر لیا، مثلا ظہر کی سنتیں ایک دو دفعہ، پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ اس نے چھوڑ دی، نہیں پڑھی، تو یہ برا ہے۔ لیکن اگر عادت میں شامل کر لیا جائے تو گناہ میں شمار کیا جائے گا، یہ گناہ ہے، اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ جیسے ترک اذان، اذان یہ سنت مؤکدہ ہے، اب اس کو ترک کرنا یہ اساءت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کے ترک کرنے سے ہی اساءت ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی، سنت غیر مؤکدہ کا ترک مکروہ تنزیہی ہے، سنت غیر مؤکدہ کا چھوڑ دینا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یا ہر وہ عمل جس کے ارتکاب کو شریعت ناپسند رکھتی ہے، یعنی ہر وہ کام کہ جس کے کرنے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن یہ ناپسندیدگی اس حد تک نہیں ہوتی کہ انسان کو گناہ گار قرار دیا جا سکے۔ مکروہ تنزیہی کا اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس سے گناہ گار نہیں ہوتا، چنانچہ اگر کوئی اس کے کرنے کا عادی بھی ہو جائے، مکروہ تنزیہی شریعت میں جتنے بھی کام ہیں ان کو اگر کرتا ہے تو اب اس کے بارے میں بتلا رہے کہ اگر کوئی اس کے کرنے کا عادی بھی ہو جائے تب بھی گناہ گار نہ ہوگا، نہ اسے گمراہی کی جانب منسوب کرنا درست ہے، جیسے بلا عذر عصر کی سنتوں کا ترک کرنا، عصر کی پہلی جو 4 سنتیں ہیں ان کو ترک کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو پڑھتا نہیں ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، ہاں نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اس کی فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس سے خود کو محروم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان سنتوں کو پڑھتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں پڑھی اس نے، تو اب ہم اسے گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ خلاف اولا،
ہر مستحب کا ترک خلاف اولا ہے۔ شریعت میں جو کام مستحب ہیں ان کاموں کو چھوڑ دینا یہ خلاف اولا ہے۔ یا ہر وہ عمل جس کا ترک ثواب سے محرومی کا باعث تو ہو، یعنی ہر وہ کام کہ جس کو نہ کرنے پر بندہ ثواب سے تو محروم ہو لیکن شریعت اس ترک کو ناپسند بھی نہ فرمائے، جیسے باکثرت درود پاک نہ پڑھنا۔ اب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، نہیں پڑھتا، تو یہ خلاف اولا ہے۔ اب پیارے مسلمانوں، ان چیزوں پر غور کیجئے کہ 5 کام کہ جن کے کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے اور 5 کام ہیں جن کے نہ کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ ان 5 میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں، یعنی فرض، واجب اور سنت مؤکدہ، اب اس کے مخالف 3 چیزیں جو ہیں، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت، ان کے بارے میں شریعت نے سختی کی ہے۔ یعنی فرض، واجب اور سنت، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت، ان کے بارے میں شریعت نے سختی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی 4 چیزیں بچتی ہیں، ایک سنت غیر مؤکدہ اور ایک مستحب، اور اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف جو دوسری 2 چیزیں ہیں وہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جن پر شریعت نے اتنی سختی نہیں کی۔ یعنی یہ جو باقی 4 چیزیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ، شریعت میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مستحب جتنے بھی کام ہیں شریعت کے اندر، اور ان کے جو مخالف 2 چیزیں ہیں، یعنی مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، یہ 4 ایسے امور ہیں کہ اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ کو ترک کرتا ہے یا مستحب کو ترک کرتا ہے، یا وہ مکروہ تنزیہی کا مرتکب ہوتا ہے، یا وہ خلاف اولا کام کرتا ہے، تو ان 4 کے کرنے سے وہ اجر و ثواب سے، فضیلت سے خود کو محروم کر لیتا ہے۔ لیکن ان چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ سنت غیر مؤکدہ ادا نہ کرے، سنت غیر مؤکدہ شریعت کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے، مستحب پر عمل نہ کرے، وہ مکروہ تنزیہی کا مرتکب ہو جائے اور وہ خلاف اولا کام کرے، تو ان کے کرنے کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اجر و ثواب اور فضیلت سے خود کو محروم کرتا ہے، لیکن ان کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو گویا کہ پتہ کیا چلا کہ پیارے مسلمانوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم میں سے ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ بندہ کب گناہ گار ہو۔ پیارے مسلمانوں، ان تمام کی باعتبار حکم تعریفات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض کو چھوڑتا ہے، اگر کوئی بندہ واجب کو چھوڑتا ہے، اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے، تو ان تینوں میں سے کسی کے بھی چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ اور ان تینوں کے جو مخالف ہیں، یعنی حرام کا مرتکب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوتا ہے، اصاعت کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ گناہگار ہوگا۔ اب ایک بندہ فرض بھی ادا کر رہا ہے، واجب بھی ادا کر رہا ہے، وہ سنت مؤکدہ کو بھی ادا کر رہا ہے، وہ حرام سے بھی بچ رہا ہے، وہ مکروہ تحریمی سے بھی بچ رہا ہے، وہ اصاعت سے بھی بچ رہا ہے، یعنی ان 6 سے بچ رہا ہے کہ جن کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، ان سے بچ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ سنت غیر مؤکدہ کو ادا نہیں کر رہا، وہ مستحب کو ادا نہیں کر رہا، تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح مکروہ تنزیہی کسی نے کوئی کام کر لیا، اس کے کرنے کی وجہ سے اور خلاف اولا کام کرنے کی وجہ سے بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پیارے مسلمانوں، آج معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کا درجہ صرف اور صرف مستحب کا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، مستحب کو ادا کرتے ہیں، وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، فضیلتیں، برکتیں پاتے ہیں۔ اور جو ادا نہیں کرتے، وہ اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے صرف اجر و ثواب سے، فضیلت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں، لیکن گناہگار نہیں ہوتے۔ اے پیارے مسلمانوں، اس ساری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ بتلانا یہ ہے کہ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کو ترک کرنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے،
اور ادھر حرام مکروہ تحریمی اور اطاعت کرنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، ان کے علاوہ باقی چار کے کرنے سے گناہ گار نہیں ہوتا۔ ابھی ساری بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو سنت غیر مؤکدہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عہدتاً اختیار فرمایا ہے، پیارے پیارے حبیب کی بہت ساری سنتیں ہیں کہ ان کو بندہ ترک کر دے، چھوڑ دے۔ جیسا کہ تعریفات کے اندر ذکر کیا کہ شریعت کو ناپسند ہے، یعنی اچھا ہے کہ بندہ ان پر عمل کرے، مستحب کام ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سنت غیر مؤکدہ کو بالکل ہی ترک کر دیں، چھوڑ دیں، مستحبات کو چھوڑ دیں، مکروہ تنزیہی کرتے رہیں، خلاف اولا کرتے ہی رہیں، نہیں، بلکہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، اگر کوئی حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، اطاعت سے بچتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مطیع و فرما بردار ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت کرنے والا ہے۔ اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان سنت غیر مؤکدہ کو اور مستحبات کو بھی اپنا لیں اور مکروہ تنزیہی کو چھوڑ دیں، خلاف اولا کو بھی چھوڑ دیں، تو پھر تو وارے کے نیارے ہو جائیں، پھر تو اور بھی زیادہ فضیلتیں برکتیں ہیں۔ اب بندہ مستحبات وغیرہ پر عمل کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، سنت غیر مؤکدہ ایک نفلی عبادت ہے، مستحب ایک نفلی عبادت ہے، اب کوئی شخص ان کو ادا کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، کتنا فائدہ؟ اے پیارے مسلمانوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جہاں ہم فرائض ادا کریں، واجبات کو ادا کریں، سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والے ہوں، ہم حرام سے بچنے والے، مکروہ تحریمی سے بچنے والے، اطاعت سے بچنے والے ہوں، وہیں پر ہمیں سنت غیر مؤکدہ جو ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے اور مستحبات پر بھی عمل کرنا چاہیے اور مکروہ تنزیہی سے بچنا چاہیے، خلاف اولا سے بھی بچنا چاہیے۔ اب جو شخص نفلی عبادتیں کرتا ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ ادا کرتا ہے، مستحبات جو ہیں ان کو ادا کرتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بچتا ہے، خلاف اولا سے بچتا ہے، تو فائدہ کتنا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ ہے، ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی، حساب نہیں لگا سکتی کہ کتنا فائدہ ہے۔ ذرا غور کیجیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمعہ بہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وإن سألنی لأوتینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، یعنی جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میرے نزدیک میری اس پر فرض کردہ عبادات سے زیادہ کسی محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، جو چیزیں شریعت نے ہم پر فرض کی ہیں، ان پر عمل کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ کسی محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائض کی ادائیگی بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے، اور فرمایا اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے سے، اب یہ بات نوافل کی ادائیگی کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرماتا ہوں، پھر جب اس سے محبت رکھتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اے پیارے مسلمانوں، اس حدیث شریف سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے
اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے اور پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے، یہ نوافل کی کثرت اسے اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے، اور اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور وہ میرا بندہ مجھ سے جو طلب کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جس کسی سے وہ پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ اب یہ نوافل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی یہ کمال عطا فرما رہا ہے کہ وہ بندہ نوافل کی کثرت کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، پھر اس بندے سے اس رب قدیر کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اب اس حدیث شریف میں جو کہا گیا کہ رب تبارک و تعالی اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، اس سے مراد ایسے ہاتھ پاؤں یا آنکھ کان پاؤں نہیں ہیں کہ جیسے ہمارے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے لائق ہے، اور وہ بندے کے ان اعضاء میں اپنی صفات کو رکھ دیتا ہے، اور پھر اس بندے کا سننا رب کا سننا ہوتا ہے، اس بندے کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، پھر اس سے قرب و نزدیک کے جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیٹھا ایک جگہ پر ہوتا ہے لیکن اس کی نظریں مشاہدہ بہت دور تک کا کرتی ہیں، اس کے کان بہت دور تک کی سنتے ہیں، پھر اس کے ہاتھوں کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بہت دور ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے مدد کرتا ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاتہ، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے بندے سے اس کے عمل میں سے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی نمازیں پوری ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کی نمازیں کامل نہ ہوئی، اس کی نمازیں پوری نہ ہوئی تو کیا؟ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ گھاٹے میں گیا، وہ نقصان میں گیا۔ آگے فرمایا فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، فرمایا کہ اگر اس کے فرائض میں سے کوئی شے میں کمی رہ گئی، یعنی نماز جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اب ہو سکتا ہے دنیا میں اس نے نمازیں بڑے اچھے طریقے سے بڑے اہتمام سے پڑھی ہیں، اس فرض کو ادا کیا ہے، لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، یعنی کامل طریقے سے ادا نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ قال الرب عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی پاک پروردگار فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، میرے بندے کے نفلی عبادتیں دیکھو، میرے بندے کے نفلی عمل دیکھو، فیکمل بها من تقص من الفریضۃ، اور فرائض کے اندر جو کمی ہے اور میرے بندے کی نفلی عبادتیں ہیں تو ان نفلی عبادتوں سے ان فرائض کی کمی کو پورا کر دو۔ ثم یکون سائر عملہ علی ذالک، اور فرمایا پھر اس کے بعد اسی طرح دوسرے فرائض کا معاملہ ہوگا، یعنی سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں دیکھو، ہو سکتا ہے اس نے نفل پڑھے ہوں، نفلی نمازیں ادا کی ہوں، تو ان نوافل کے ذریعے سے اس کی فرائض کی کمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا فرما دے۔ اسی طرح ایک شخص نے زکوٰۃ ادا کی ہے لیکن کبھی کوتاہی ہو گئی، کبھی کمی رہ گئی، تو اس نے نفلی صدقے کیے ہوں گے، لوگوں کی بڑی مدد کی ہوگی، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ہوگا، ان کو کھلایا پلایا ہوگا، نفلی صدقوں کا اہتمام کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر ان نفلی صدقوں کی وجہ سے اس کی فرض زکوٰۃ کے اندر اگر کوئی کمی رہ جاتی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی ان نفلی صدقات کی وجہ سے اس کے فرائض صدقات کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ اب اسی طرح اور دوسرے اعمال کو اللہ، تو پیارے مسلمانوں ان دونوں احادیث سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں فرائض کو بھی ادا کرنا ہے، واجبات کو بھی ادا کرنا ہے، سنت موقدہ کو بھی ادا کرنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، مکروہ تحریمی سے بھی بچنا ہے، اصاعت سے بھی بچنا ہے، اور ہم نے سنت غیر مؤکدہ کو بھی ادا کرنا ہے، نوافل کو بھی ادا کرنا ہے، مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا ہے،
اور خلاف اولا سے بھی بچنا ہے، تاکہ ہمارے یہ فرائض مکمل رہیں اور یہ نفلی عبادتیں ہمارے لیے کل بروز قیامت اگر ہمارے فرائض میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے اس کو پورا کر دے۔ تو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ جو باقی امور ذکر کیے کہ جن کی وجہ سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، یعنی سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اور نوافل کو مستحبات کو چھوڑنے کی وجہ سے یا مکروہ تنزیہی کا مرتکب ہونے کی وجہ سے یا خلاف اولا کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اتنی بڑی خیر سے، اتنے بڑے اجر و ثواب اور فضیلت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب پیارے مسلمانوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہم پر کون کون سے کام ہیں جو فرض کیے، کون سے کام ہیں جو واجبات ہیں، کون سے کام ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، اور کون سے کام ہیں جو شریعت کے اندر حرام ہیں، کون سے مکروہ تحریمی ہیں اور کون سے احساءات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پیارے مسلمانوں، کوشش کیجیے گا کہ یہ باتیں آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، انہیں بھی یہ چیزیں سکھائیں، انہیں بھی یہ بتائیں، اور اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھیں، یہ تڑپ رکھیں، یہ آرزو رکھیں، یہ تمنا رکھیں کہ اس طرح کی تعلیمات ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو ہوں، اور انہیں پتہ ہو کہ کس کام کو کرنا شریعت کو مطلوب ہے اور کس سے منع کرنا شریعت کو مطلوب ہے، کہ کس کام کے کرنے سے ہم سے ہمارا رب راضی ہوگا، کس کام کے نہ کرنے سے رب تعالیٰ راضی ہوگا، اور کس کام کو ہم نہ کریں تو وہ رب تعالیٰ ناراض ہوگا، اور کس کام کو کریں تو وہ رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کا بھلا کرے، ان سب کو ہی ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہو جائے، اور پیارے مسلمانوں یہاں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ میں یہ پہنچا رہا ہوں آپ تک، آپ پہنچائے آگے لوگوں تک، اس نیت سے کہ جب دنیا سے چلے جائیں، مرنا تو برحق ہے، ہم نے ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا، نہ جانے کب موت آ جائے، کس حالت میں آ جائے۔ یہ ایک نیکی اس نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ آپ تک پہنچے، آپ اس پر عمل کریں، آپ سے آگے آپ لوگوں کو پہنچائیں، لوگ اس پر عمل کریں، یہ آپ کے لیے، میرے لیے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، آگے مسلمانوں تک پہنچتا رہے، سب کے لیے ہی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور پیارے مسلمانوں، کوشش کیجئے کہ کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کر لیجئے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے جانے کے بعد وہ کام جاری و ساری رہے، اور ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کام کا فائدہ پہنچتا رہے، اس نیکی کا ہمیں صلہ ملتا رہے، وہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ پیارے مسلمانوں، خود بھی پہلے ان باتوں کو بار بار سنیے، بار بار ان پر غور کیجئے، ان کو یاد رکھیے، اور یاد رکھ کر عمل کیجئے، اور عمل کر کے ان کو دوسروں